چوتھا مہینہ لگنے سے پہلے یا اس کے بعد دعا اور اعمال میں مزید اضافہ کر دے. اب فورتھ منتھ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ چوتھے مہینے میں روح ڈالی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، سرسری طور سے رکھ رہا ہوں. بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے 40 دن 40 دن اور 46 دن، 40 ہوئے کتنے منتھس؟ 4 منتھ یا اپروکسیمیٹلی 20 ویکس. اگر ویکس کا حساب لگائے، ڈاکٹر ویک کے حساب سے چلتے ہیں ہمارے پاس کہ 20واں ہفتہ چل رہا ہے نا، 40واں میں پریگننٹ یا اس سے پہلے جو بھی، بہرحال ویک سے ہم لوگ چلتے ہیں کتنے ویک ہوئے. بہرحال تو 20 ویکس اپروکسیمیٹلی 4 منتھ، جس کو میں کہوں گا 4 مہینے. اس مہینے اور اس وقت سے تھوڑا پہلے یا اس وقت کے بعد آپ کی دعائیں اور اعمال میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے کے مطابق، بخاری کی روایت کے مطابق 40 دن ہونے کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے رب کتنا رزق لکھوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا رزق، سمجھا؟ تو اے رب کتنا رزق لکھوں، وہ سوال کرتا ہے. دوسرا وہ کہتا ہے اے رب اس کی موت کا کیا معاملہ ہے، کیسے کہاں کیسے مریں گا، وہ لکھ دیا جاتا ہے. اور یہ نیک بخت ہوں گا لکھ دیا جاتا ہے یا بدبخت ہوں گا لکھ دیا. 4 چیزیں آپ کے رائٹ. اب تو اور انکریز ہو جانا چاہیے آپ کے اعمال چوتھے مہینہ آتے ہی، آنے سے پہلے یا آتے ہی اور اس کے بعد والے مہینے میں، چونکہ اب بچے میں روح پھونک دی گئی ہے. اب وہ خالی ایک گوشت کا لوتھڑا یا خون کے لوتھڑے سے بڑھ کر انسان ہو گیا ہے. کیونکہ انسان کے لیے ضروری کیا ہے؟ جسم، جان اور روح، تینوں چیزیں مل کر انسان بنتا ہے. ورنہ اگر روح نکل جائے تو انسان میت بن جاتا ہے، اس کو مردہ بولتے ہیں، انسان نہیں مر جاتا ہے. 4 مہینے سے پہلے کہو تو لوگ بولیں گے خون کا ایک حصہ تھا نکل گیا، جسم سے ضائع ہو گیا. اگر ابورٹ ہو گیا کسی سے، اللہ نہ کرے، تو اب وہ انسان ہوا مکمل، جسم بھی ہے، جان بھی ہے، روح بھی. اور جسم اور جان پہلے سے ہلچل کرتا ہے وہ، لیکن ابھی روح نہیں تھی، اب روح بھی آ گئی. تو اب معاملہ آپ کا بڑھ جانا چاہیے. 8واں نقطہ کیا ہم یاد رکھیں گے؟ قرآن کی تلاوت یا سننے میں اضافہ کر دے، خاص طور سے 20th ویک کے بعد. کیوں؟ تو سائنٹیفکلی 20 ہفتوں کے بعد بچے کے کان ڈیولپ ہو جاتے ہیں، بچے کان ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اب وہ سن سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین کیا تحفہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے دے سکتی ہے کہ اس کو اس کی پیدائش سے پہلے اس کے رب سے تلاوت قرآن کی. وہ اب سنتا ہے، سمجھتا ہے. میں دہرا رہا ہوں، آپ بولیں گے کیسا بھی ٹائم نہیں میرے کو سب ایکسپلین کرنے کا، ورنہ آپ سائنٹیفک ڈاکیومنٹریز دیکھیں. بچہ ماں کی زبان کو، باپ کے الفاظ کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، زبان بھی سمجھتا ہے. اس کا ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، مختصر بتاتا ہوں. ایکسپیریمنٹ یوں کیا گیا تھا کہ چائنیز بچہ پیدا ہوا، جرمن جوڑے کو دے دیا گیا. جرمن بچہ پیدا ہوا، چائنیز جوڑے کو دے دیا گیا. دونوں بچوں کی ہلچل بن. پھر جرمن جوڑے کا بچہ چائنیز کے پاس ہے، وہ بات نہیں سمجھتا ہے، جبکہ پیٹ میں کچھ اور سن رہا تھا، پیدائش کے کچھ اور سن رہا ہے. جیسے ہی اس کو اپنے ماں باپ کی آواز سنائی دیتی ہے، اس کی حرکتیں بڑھ جاتی ہیں. کیوں؟ تو وہ اس زبان کو سمجھتا ہے چونکہ پہلے سے سن رہا تھا. اور اس کو کیسا انہوں نے تجربہ کیا؟ اس کے منہ میں نپل دے دیا، نپل میں سینسر لگا دیا. اب وہ جب چائنیز ماں باپ بات کرتے تو ایک دم بالکل دھیرے دھیرے دودھ پیتا، اور جیسے ہی اس کو جرمن اپنے ماں باپ کے دودھ پینے کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے. اس سے پتا چلا کہ بچہ ہلچل کر، مطلب پیدائش سے پہلے جو سنتا تھا، ریکگنائز کرتا تھا، پیدائش کے بعد وہ آوازیں نہیں آ رہی، وہ لینگویج سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پریشان ہے. دیکھیں سائنٹیفک بھی ثابت ہے. تو اپنا قرآن کی تلاوت کریں کثرت سے، یا پھر تلاوت نہ کر سکتی ہو کسی وجہ سے تو سماع سنیں، کیونکہ وہ بھی سن سکتا ہے. لیکن خطرہ، وارننگ کیا ہے معلوم آپ کو؟ آپ پکچر دیکھیں تو وہ بھی سن، آپ کفریہ کلمات بولے تو وہ بھی سن، آپ گالی دے تو وہ بھی سن سکتا ہے، ماں باپ جھگڑا کرے تو وہ بھی سن. اچھی بات ہے، سمجھ رہے بات سنتا ہے. تو قرآن کی تلاوت یا سماع، اور یہ بڑا تحفہ ایک ماں کی طرف سے اپنے بچے کو کہ اس کے پیدائش سے پہلے اس نے اس کے رب سے کچھ جوڑنے کی. بڑی بات ہے، یاد رکھیے بڑی بات ہے. آئیے 9ویں چیز، صبر کرے پیدائش کی تکلیف. یہ بڑی اہم چیز، صبر کرے پیدائش کی. نہ شکرے کلمات کبھی نہ نکلے. دیکھیں محاورتاً کچھ چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں، مریم علیہ السلام نے کہا، ہم نے دیکھا ہے نا، کاش کی مر گئی ہوتی، ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ ناشکرے کلمات نہیں تھے. محاورتاً کہا جاتا ہے کہ تکلیف کو سمجھا. جیسا آپ کے اس کو آیا اور کہا کہ بھائی کیا چل رہا ہے، آپ بولتے یار ایسی تکلیف ہے، لگتا پہاڑوں کے بیچ میں کچلا جا رہا ہوں. لیکن آپ ناشکرے کلمات نہیں، اپنی تکلیف کو ایکسپلین کر، ایگزیجریٹ کر کے، مثال دے کر، محاورتاً، سمجھے آپ، لیکن حقیقتاً نہیں ہوتے وہ. تو لیکن حقیقت میں کبھی کفریہ کلمات، ناشکری کلمات، کیا مصیبت ہے، ایسا نہیں کہنا. آپ تکلیف ہو سکتی، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، لیکن صبر سے کام لے. بڑی بات ہے، یاد رکھیے. جب عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے، بات غور سے سنیں ہماری ماں بہن، جب آپ لوگ، ایک عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو صبر کرے اور اللہ سے اجر طلب کرے. آپ ایک بچے کو جنم نہیں دے رہی ہو، میری بات کو غور سے سنو،
ایک نئی نسل کو دنیا میں لا رہی ہو، پتہ نہیں یہ نسلیں کتنے زمانے تک اس دنیا میں باقی رہیں گی، تو اے عورت اگر تم یہاں صبر کروں گی، اللہ سے اجر طلب کروں گی، تو ان نسلوں کا اجر تمہارے نام عمل میں لکھے جائے. سبحان اللہ، چھوٹا موٹا نہیں، نسلوں کا، جنریشن آفٹر جنریشن. تو ایک بچے کی تکلیف نہیں اٹھا رہی ہو آپ، ایک نسل کی تکلیف اٹھا رہی ہو آپ. تو صبر بھی اتنا مضبوط پائے کا ہونا چاہیے. سب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جزا فضا نہیں، رونا دھونا نہیں، پریشان ہونا نہیں، اللہ کی ناشکری نہیں کرنا، صبر کرنا اس نیت سے کہ اللہ مجھے اس کا. اور یہ نسلیں جو اس کی پیدا ہوئے، اللہ یہ نسلیں آگے چلے، تیری توحید پر قائم رہے، تیری عبادت کرنے والی رہے، دنیا کے اندر جو ہے تیرا نام لینے والا. خوب 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 سب کیونکہ آپ ایک بچے کو نہیں، ایک نسل کو دنیا میں لانے کا باعث بن رہی ہے. تو کام مشن بڑا ہے تو ریوارڈ بھی بڑا ہوگا، لیکن اس کے لیے صبر بھی بڑا ہوگا اور اللہ سے اجر کی طلب کی جو ہے نیت ہے. جب بات سمجھے، بات ذہن میں رکھی میری ماں نے، تو صبر کرنا آسان جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن ہم جانتے ہیں یہی وجہ. تو بہرحال ایک تکلیف دہ فیز ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، بچے کی پیدائش کے بعد یاد رکھیے اس کا اعلان کرنا یہ سنت ہے. بچے کی پیدائش کے بعد اس کا اعلان کرنا سنت ہے، مگر دنیا میں بچے کے آنے سے پہلے کچھ چیزوں میں ہم احتیاط کریں گے یا جن چیزوں کو دھیان میں رکھیں گے، وہ باتیں میں آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک رکھ رہا ہوں. اور ایسے 10 نکات رکھوں گا جن چیزوں کو آپ کو بچے کی دنیا میں آنے سے پہلے دھیان رکھنا ہے. پیدائش کے بعد تو اعلان کرنا سنت ہے کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولادیں ہوئی، آپ نے اعلان کیا، صحابہ کو ہوتی تھی وہ آ کے اعلان کر، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزوں میں احتیاط کرنا ضروری ہے. آئیے فرسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں، یہ پہلی بات دیکھتے ہیں. 1 2 3 4 پوائنٹ نہ بھی گنے، اپروکسیمیٹلی 10 پوائنٹس لیا ہوں میں نے، میرا ایک جنرل سینس میں ملے. پہلی چیز یہ، اس خوشخبری کو عام نہ کرے، کیپ اٹ، جس کو ہم کہیں گے پرائیویٹ. سیکرٹ نہیں بول رہا ہوں، پرائیویٹ. سیکرٹ اس لیے نہیں کہ 2-4 مہینے تو ٹھیک ہے چھپا سکتے آپ، 4 مہینے کے بعد کہاں سے چھپا سکتے ہیں؟ فزیکلی عورت بدل جاتی ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، بٹ پرائیویٹ تو رکھ سکتے ہیں نا، خفیہ نہیں تو کم از کم ہر کسی کو، ہر عام و خاص کو تو نہیں بولیں گے نا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیے. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ پہلی چیز حسد، دوسری چیز نظر بد. پہلی چیز حسد اور دوسری چیز نظر بد لگنے کے چانسز بڑے ہائی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت کے لیے چنا ہے تو اس بات کا خیال رکھے کہ اس خبر کو پرائیویٹ رکھے. سیکرٹ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ چھپانے کی کوشش کرے اور ان لوگوں کو بتائے جو لوگ اس خبر کو سن کے خوش ہوں گے، آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار، اور اس کے بعد وہ لوگ جو خوش ہوں گے اس کو سن کر. ٹھیک ہے، ایک تو قریبی رشتہ دار میں کون ہوگی؟ آپ کی والدہ ہوگی، اس عورت کی بہنیں ہو سکتی ہے، ساس ہے، ننندے ہیں، یہ ایک دم پرائم جس کو کہیں گے ایک دم قریبی رشتہ دار ہے. اس کے بعد وہ لوگ جو خوش ہو اس خبر کو سن کے. لیکن ایک چیز کی احتیاط ضرور کرنا، وہ یہ ہے کہ اس کو سوشل میڈیا پہ عام مت کرنا. آج تو حالت یہ ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، سوشل میڈیا پہ لوگ عام کر اس لیول تک، اور ہر دن اور ہر ہفتے یا ہر 15 دن کے مرحلے کو سنیپ شاٹ بھی ڈال رہے، فوٹو بھی کھینچ کے ڈال رہے پیٹ کی اپنی. سبحان اللہ، ایک تو بے شرمی اور درست نظر بد اور حسد کے چانسز ہائی ہو جاتے ہیں. اپنی نعمتوں کو دیکھیے، اگر کوئی آدمی آپ کی نعمتوں کو فزیکل ہی صرف دیکھ کر نظر نہیں لگا سکتا ہے، تصویر کے ذریعے نظر لگ سکتی ہے، یاد رکھیے. ان نیسسری اپنے نعمتوں کو اظہار مت کیجیے. اولاد ایک بڑی نعمت ہے، اس کو ان نیسسری آپ لوگوں میں اعلان مت کیجیے، خاص طور سے سوشل میڈیا پہ تو مت جائیے. آپ اعلان کیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اور ان رشتہ داروں کو جو اس خبر کو سن کر خوش ہوں گے، دعائیں دیں گے، ہے نا، آپ کو صحت کی، آپ کے بچے کی اچھے مستقبل کی. ایسے لوگوں کو بہرحال آپ بتا سکتے ہیں. یاد رکھیے صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کو غور سے سنیے. آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اپنی ضروریات کو کامیاب کرنے کے لیے رازداری سے مدد لو. اپنی ضروریات کو، جو کام تم کرنا چاہتے ہو اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے رازداری سے کام لیا کرو، پرائیویسی سے کام لیا کرو، سیکریسی سے نہیں، رازداری. آپ بتا رہے کسی کو راز، لیکن رازداری اس کے چھپا کے رکھو بھائی، سب کو مت بولو. رازداری سے کام لیا کرو، پرائیویسی ذرا رکھا کرو ایسے معاملوں میں. کیوں؟ سنو غور سے، مدد لو. اس لیے کہ ہر انسان جس پر نعمت کی گئی ہے وہ حسد کیا جاتا ہے. ہر انسان جس پر نعمت کی جاتی ہے وہ حسد کیا جاتا ہے. اولاد ایک بڑی نعمت ہے، حسد کیے جاؤ گے. اور حسد کیا ہوتا ہے؟ حاسد انسان دور سے اس نعمت کو دیکھ کر دو میں سے ایک چیز طلب کرتا ہے. ایک حاسد تو وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یہ نعمت اس سے نکل کے میرے پاس آ جائے، یہ بھی حسد اور گناہ ہے. لیکن ایک اور خطرناک حاسد ہوتا ہے، وہ کیسی حسد کرتا ہے؟ وہ یہ حسد کرتا ہے اللہ مجھے ملے یا نہ ملے اس سے تو چھین جائے. دونوں غلط ہے حالانکہ. تو حسد، نظر بد، یہ سب ہو سکتی ہے. تو لہٰذا کیا کرنا ہے آپ کو؟ خبر کو پرائیویٹ رکھنا ہے، بہت زیادہ عام نہیں کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی چل جائیں گا، کبھی کبھار فزیکلی آپ جائیں گے تو پیٹ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے لوگوں کو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بٹ آپ نے اس کو اچھل کود کر کے، ہنگامہ کر کے دنیا میں نیوز کو پھیلانا نہیں ہے.
ایک تو کوئی نیا کام بھی آپ نہیں کرے دنیا میں جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا، سیکنڈلی اننیسری کیوں اپنی نعمتوں کا اظہار کرے، نظر بد اور حسد کے چانسز ہائی ہو جاتے ہیں۔ تو فرسٹ کام یہ کرنا ہے۔ دوسری چیز یاد رکھیں، اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے، یہ تو پہلے کا ہوا، اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی۔ اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے ہیں۔ اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کہ انسان سے اب جمع کیسے کرے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جس نے دیا، اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے نساء حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو، ٹھیک۔ اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے اس کے شان نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گے۔ آئیے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے آپ بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی سکوئن جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، بھانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کیا، اللہ کے رسول یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، سکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں، آپ نے کیا کہا؟ آگے سے یا پیچھے سے لیکن مقام پیدائش میں، سمجھ رہا؟ مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیدائش میں۔ آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، چونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے سطر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور سطر پوشی کے لیے بھی خامہ کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے، چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے کہ نہیں یہودی بول رہے تھے اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آتا، لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن ہم جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے مختلف چیزوں سے، اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں مطلب اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں؟ ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں اس میں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں اس کو، شاید سنسکرت کا لفظ ہے یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی، جھگڑا بڑھ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں گا، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو، مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن
اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے. تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے. آگے آئیے. اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے, ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے. لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. شرط ایک ہی ہے, وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہی ایک جگہ ہے. دوسرا, بیٹھ کر سکتا ہے, جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا. لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر ہے, اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے میں. بہرحال ٹھیک. اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں, جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے, جس میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے. اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. کراہت ہو سکتی ہے, ناپسندگی ہو سکتی ہے, لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں, حرمت کسی میں بھی نہیں. بیٹھ کر, لیٹ کر, کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں, بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی, اللہ ان پر رحم کرے, جس کی وجہ سے امت کو خامخواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی. کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے, بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے, پیچھے سے کرے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو, اس کی آنکھیں برابر نہ ہو, تو عورتیں ایک دوسرے کو دھکا دے کے ہستی مجلس. ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے دیکھو بچہ. آج بھی میں کہہ رہا ہوں, کیسی عجیب بات ہے. شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے, قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے, اس کے بعد بھی کہ ہماری عقل. اب عقلوں کا کیا بھائی, علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے. لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا, وہ کوئی چیز, کوئی ہتھیار, کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا, آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے. بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتے, کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے. ٹھیک. اسی طرح سیکنڈ چیز, ہم بستری کے اندر بیوی کو دبر پیچھے سے, مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے, جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ. ٹھیک. عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور منی بھی نکلتا ہے. لیکن عورتیں مختلف, عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ الگ, جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے, اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے. تو مردوں میں 2 ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا ہے, عورتوں میں 3 ہوتے ہیں. یاد رکھیے. تو یاد رکھیے, مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں, اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت نے اتنی سخت ثابت کی. مسند احمد کی روایت جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی. مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر جمع کرتے تھے, فائدہ اٹھاتے تھے. مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ وہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے. تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے, جا پوچھ کر آ جا. وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. جب خدمت میں پہنچی تو بڑی شرمائی, کیسے پوچھوں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی, ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی, میں نے پہلے لکھ دی, نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے, جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ. جو ہے اور وہ آگے اللہ کے سوا نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو, لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش. تو اس سے پتہ چلا دبر میں داخل ہونا, پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں, شریعت میں